حنیف عباسی کون ہے؟ ہاں حنیف عباسی نا بڑا آسان سا بندہ ہے، اور ایک پولیٹیکل ورکر کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت نرم دل، اپنی تعریف سیلف پریزنگ میں کہہ رہا ہوں، اس طرح کا انسان ہے. یعنی ایک لمبی جدوجہد ہے اس کے پیچھے، اور سیلف میڈ تو کہنا نہیں چاہیے، بناتا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن بہرحال سیلف میڈ سے مراد یہ ہے کہ خود جدوجہد کرنے والا. یہ کہنا کہ آپ منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے، ایسی صورتحال نہیں تھی. تو اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سیاست میں اگر آئے ہیں تو پیسے دے کے آئے ہیں، یا وہی پوری پرائم منسٹر نے کسی کو کہا کہ پتہ نہیں کسی کی موجودگی میں کہا، پبلکلی کہا، کیا انہوں نے کہا میں کوئی چھولے دے کے پاس دینی ہے نا، تو میں چھولے دے کے پولیٹیکل ورکر یا اس مقام پہ نہیں پہنچا. تو بس یہی ہماری کہانی. کہاں پیدا ہوئے؟ یہ میں سارا آپ کو بتا دیتا ہوں. ایکچولی میں آج بھی یہاں پریس کلب میں تھا لاہور میں، تو میں نے بتایا کہ لاہور کی کوئی گلی محلے ایسے نہیں ہیں جو میں نے چھانے نہ ہو. ٹھیک ہے. اور کوئی خفیہ راستے ایسے نہیں ہیں جہاں سے میں نے دوڑ نہ لگائی ہو، یا میں نے راستہ اپنا بھاگا نہ ہوا ہوں جب ہم نے سیاست شروع کی یا سارا. ایکچولی میں تھوڑا سا یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں وڑائی صاحب کہ میری جو والدہ محترمہ تھی وہ لاہور سے تھی، ٹھیک، اور وہ ارائیں فیملی سے تھی. اور میرے جو نانا تھے وہ مطلب کہ ایک زمیندار شخص تھے، اور پھر جو میرے 3 ماموں تھے 2 پہلوانی کرتے تھے کچے کھاڑے میں. یہاں پہ ساندہ کلاں ان کا جگہ تھی، اور گلشن راوی جو تھی یہ میرے نانے کی جگہ پہ بنی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ان کے جہاں پہ آج کا گلشن راوی ہے، گلشن راوی یہ کھیت ہوتے تھے. ٹھیک. یہاں کھو ہوتا تھا، ہمارے ماموں وغیرہ وہاں بیٹھتے تھے. وہیں کچے کھاڑے تھے 2 جہاں پہ وہ پہلوانی کیا. بڑے جو تھے وہ پڑھے لکھے سے مراد یعنی ڈی جی رورل ایریا پنجاب ریٹائرمنٹ ہوئی. ٹھیک. انہوں نے جو ہے اس وقت اپنا پارٹیشن سے پہلے جو ہے وہ میٹرک اور گریجویشن اور جو بھی ہوتا ہے وہ کیا. انہوں نے بڑے ڈیسنٹ انسان تھے. تو ہمارا بھی زیادہ وقت ننہال میں گزرا. میرے والد صاحب جو تھے وہ مری سے آگے ہمارا گاؤں ہے، وہاں سے ان کا تعلق تھا. میرے تایا جان جو تھے وہ فرسٹ آڈیٹر جنرل پاکستان تھے. ٹھیک ہے، اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان سے تھے وہ تھے. اور یہ گنگا رام بلڈنگ کے اوپر ان کی رہائش گاہ ہوا کرتی تھی. اس وقت سول سیکریٹریٹ میں اس وقت یہ آڈیٹر جنرل صاحب بیٹھتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہیں پہ میرے ماموں بھی ان کے مریدین میں سے تھے. میرے تایا جو تھے اللہ کے ولی گزرے، ان کی ایک یہ برئی اور جنرل جیلانی ان کے مریدین میں سے تھے. یہ جو فضل الدین انسان ہے نا روڈ، اس کے اوپر ان کی گنگا رام بلڈنگ میں رہائش ہوتی تھی. یہ آپ تایا ابو کی میرے رسے کے تایا ابو بات. وہاں پہ یہ رشتہ بندہ میرے والد صاحب جو تھے وہ میرے تایا جان نے وہ اکاؤنٹنٹ تھے باٹا شو میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور بڑے ویل ڈریسڈ شخص تھے کیونکہ آفس میں کام کرتے تھے وہاں پہ. لیکن ایک بات میں وڑائی صاحب آج آپ کے پروگرام میں ایڈمٹ کرنے لگا کہ میں ایز اے حنیف عباسی مجھے کسی قسم کا کوئی ریگریٹ نہیں، لیکن ایک چیز کا ہے، اور وہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتے. اور یقین مانیں کہ میرے والد کی 86 میں ڈیتھ ہوگی، میں 5 بھائی اور 1 بہن، والدہ کی 95 میں. اب اس کے بعد ہمارے 5 بھائیوں کا بوم ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ترقی، خوشحالی، جو کمفرٹ لائف وہ انہوں نے نہیں دیکھا. آپ کی مشکلات کا دور تھا. ہاں یس. لیکن جو انہوں نے ہم پہ محنت کی وہ بڑی کلاس کی تھی. میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، میں آج بھی اپنے فادر کی جب جاتا ہوں وہاں پہ قبر پہ، تو میں سوچتا ہوں کہ ہم نے تو ہمارے سے حق کیا تھا، ہم تو کر ہی نہیں سکے، آپ نے کہا ہمیں موقع ہی نہیں دیا. یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ باٹا شو کی جو آفس کی ان کی ڈیوٹی تھی وہ کیا تھی، اور کس طرح ہمیں انہوں نے کیونکہ ہمارا اسٹینڈرڈ مینٹین رکھنا تھا ہمارے ننہال کے، ہمارے بچوں کے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں 2 چیزوں میں ہمیں کبھی کمپلیکس نہیں ہوا زندگی. گاڑیاں نہیں تھی، گھر نہیں تھے، کچھ نہیں تھا. لیکن کپڑے میرے والدین ہمیں اچھے پہناتے تھے. مجھے یاد ہے پہلے پتہ نہیں غلام نبی کا پتہ نہیں کون سا ہوتا تھا اس طرح کا اچھے کپڑوں والی جی دکان جو تھی نا سب سے بڑی نارکلی میں، وہاں سے لے کے جاتے تھی والدہ ہماری. پھر پینوراما بنا. یہ پینوراما وہ سینٹر ہے جہاں پہ پہلی برقی زینے والی وہ جو ایسکیلیٹر جیسے کہتے ہیں وہ لگا تھا پہلا پورے پاکستان میں. تو اور کھانا، یہ 2 چیزوں پہ الحمدللہ ہمیں کبھی کمپلیکس. آپ کو محسوس نہیں ہوا کبھی کہ یار ہمارے کم آمدن ہے؟ تو ہم نے کہا یار یہ کھانا معاشرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں یا کسی کا پہنا ہوا، یہ اللہ کے کرم.
لیکن اس کے لیے پھر انہیں بڑی جدوجہد کرنی تھی. وہ جدوجہد یہ تھی کہ فرض کیا کہ باٹا شوق کے اندر جو ایک میرے فادر جاتے تھے وہاں پہ اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں تھے نا, وہ 7 سے 5 ایک اوریجنل ٹائم ہوتا تھا, آفس ٹائمنگ, آفس ٹائم. ٹھیک ہے. لیکن وہ کب واپس آتے تھے؟ ایک تو 7 اور 5 کے درمیان 1 گھنٹے کی نا بریک بھی ہوتی تھی کھانے کے لیے. وہ آتے تھے گھر میں, کالونی میں ہم رہتے تھے باٹا, تو پھر وہ 5 سے 9 اوور ٹائم لگاتے تھے 4 گھنٹے. پھر سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہوتی تھی باٹا کی, وہ سیٹرڈے سنڈے اوور ٹائم لگاتے تھے. پھر ایک اور بات آپ کو بتاؤں, گرمیوں میں 6 ہفتے کی چھٹیاں ہوا کرتی تھی جو ہمیں وہ چھوڑ کے آتے تھے گاؤں, تاکہ ہمارے بچے جو ہیں, اور سارا سامان ہمیں یہاں سے ڈال کے دیتے تھے, سوائے آٹے کے, چاول, چینی, مسالے, دالیں, یہ سب ہم ساتھ کرتے تھے. تو وہ 6 ہفتوں میں سے 2 ہفتے ہمارے ساتھ گزارتے تھے, ایک مہینہ آ کے اوور ٹائم لگاتے تھے. جس شخص نے اپنے بچوں کے لیے اتنی محنت کی ہو اور ان کے بچوں کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے والد کی خدمت کرنے کا موقع نہ ملا ہو, یہ وہ احساس ہے جو آپ کو کبھی ہماری والدہ تھی, والدہ نے ہمیں بہت, جیسے میں نے کہا, وہ سارا کام والدہ کیا کرتی تھی, یہ کانوں والا, کپڑوں والا, اور بڑی ہمارے پہ ان کی شفقت تھی, اور ماں کی ہوتی ہے. اور میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جن کی والدین والدہ ہے وہ دیکھیں ماں کی محبت. یہ لودھنا والا واقعہ, یہ 3 سال کے بچے بچاتے ہوئے ماں نے اپنی جان دے دی, لیکن یہ ماں کی محبت ہے. اب عملی زندگی کے اندر تو اس سے بڑی محبت اور کوئی ظاہر نہیں ہو سکتی نا. تو والدہ کی بھی 95 میں, جب میں یا 92 میں پنڈی گیا ہوں, تو 95 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. یعنی زیادہ وقت نہیں ملا ان کے ساتھ.